جدیدیت کے بعد علم اور معلومات۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اسے مغرب میں جدید دور کے بعد کا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور کے بڑے سوچنے والے کہتے ہیں کہ علم اب کوئی اہم اور مقدس چیز نہیں رہا، یہ اب انسان کے پاس بھی نہیں رہا بلکہ مشینوں کو منتقل ہو چکا ہے، اور اب علم بڑے ڈیٹا کا کھیل بن چکا ہے۔ یہ انہوں نے اس لیے سوچا کیونکہ وہ آدمی کو مشین سمجھتے ہیں اور معلومات کو علم سمجھتے ہیں، مگر یہ سوچ درست نہیں۔ آدمی مشین نہیں اور علم معلومات نہیں، یہ جدید جاہلیت کا تسلسل ہے۔ ہم اسے آسان ترین لفظوں میں جدیدیت کے بعد کی جہالت کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس جہالت میں جی رہے ہیں اور مشین کے ڈیٹا کی بنیاد پر ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں علم موجود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتشار ہی انتشار ہے۔ جدیدیت کے بعد کی صورتحال مضمون پھیلا کر اسے واضح اور آسان کرتے ہیں۔ جدیدیت کے بعد کی صورتحال سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جدیدیت کیا ہے۔ تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں، صرف دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جدیدیت میں بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی باتیں بہت اہم ہیں۔ ان باتوں اور خیالات پر دنیا کے بڑے بڑے نظام بنائے گئے، تحریکیں چلائی گئیں، مثلا کمیونزم، ہیومنزم، سرمایہ دارانہ نظام، روشن خیالی، رومانوی تحریک اور مذاہب کی تعلیمات وغیرہ وغیرہ۔ ان نظاموں میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ انسانوں کے لیے یہ بہترین نظام ہے، اور یہ وعدہ کیا کہ اب ساری دنیا کے حالات ہمیشہ کے لیے اچھے ہو جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ چند سچ ایسے ہیں جو اٹل ہیں، جن سے زندگی کے سارے اصول بنائے جا سکتے ہیں، مگر یہ سچ بھی قائم نہ رہ سکے۔ جدیدیت کے بعد کے بڑوں نے یہ دونوں باتیں مسترد کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے بڑے بڑے نظام ناکام ہو چکے ہیں، تاریخ رک چکی ہے، کوئی سچ اٹل نہیں ہے، کسی چیز کے کوئی معنی نہیں۔ ہم جسے علم کہتے ہیں وہ ہمارے اندر کے ارادے اور رجحانات ہیں جو ہم نے اپنی اپنی تاریخ اور واقعات کے سیاق و سباق سے گڑھ لیے ہیں۔ جدیدیت کے بعد کے بڑوں میں لیوتار کا نام سر فہرست ہے۔ فرانسیسی فلسفی لیوتار نے 1984 میں A Report on Knowledge شائع کی۔ وہ لکھتا ہے کہ جدیدیت کے بعد کے انسانوں کے لیے ڈیٹا بینک ہی انسائکلوپیڈیا اور یہی نظام فطرت ہے۔ لیوتار کہتا ہے کہ جدیدیت کے بعد علم کی نوعیت بدل چکی ہے، یہ اب کمپیوٹر نالج بن چکی ہے۔ لیوتار کہتا ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے ٹیکنالوجی کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، علم آدمی سے مشین میں منتقل ہو چکا ہے، علم کی حیثیت کمرشل ہو چکی ہے، یہ اب منڈی کا مال بن چکا ہے، اسے خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، علم اپنا اصل جواز کھو چکا ہے، اس کا کمرشل استحصال عام ہو چکا ہے، یہ اب محترم نہیں رہا بلکہ محروم اور محکوم بن چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو علم کمپیوٹر اور ڈیٹا کی تحویل میں نہیں دیا جائے گا وہ قصہ ماضی بن جائے گا۔ ایک اور بہت اہم جدید مفکر میشل فوکو کا مشہور جملہ ہے، علم غیر جانبدار اور بامقصد نہیں رہا، یہ اب طاقتوروں کے تعلقات میں فقط ایک پروڈکٹ ہے۔ جدیدیت کے بعد صورتحال میں علم اور معلومات کے درمیان فرق کیوں مٹا دیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ سمجھنا آسان کر دے گا کہ یہ حضرات ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اور ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ یہ لوگ انسان کو بھی ایک قسم کی مشین سمجھتے ہیں، ایک ایسی مشین جو طبیعت، حیاتیات اور دیگر عوامل کے اتفاقاً مل جانے سے بن گئی۔ یہ پہلے ایک امیبا، پھر مچھلی، پھر مگرمچھ اور پھر بن مانس اور پھر انسان بن گئی۔ اس لیے یہ سمجھنا عین فطری ہے کہ اب بہتر مشینیں انسان کی جگہ لے لیں گی اور انہیں ایسا کرنا چاہیے اور انہیں ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری بات یہ کہ مغرب کے ان بڑوں کے پاس دستیاب علم کامل اور اٹل نہیں رہا، مذہب سے سائنس تک ان کے سارے علوم کامل اور حتمی ثابت نہیں ہوئے، اور یہ ممکن تھا بھی نہیں۔ اس صورتحال کے حل کی ضرورت پر جانے سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہوگا کہ علم انسان کے اندر ہوتا ہے، معلومات انسان کے باہر ہوتی ہے۔
آسان لفظوں میں علم آدمی کا تخلیقی تصور یا قوت تخیل ہے، جبکہ معلومات عام نظر آنے والی اشیاء کے بارے میں یہ سیکھ لینا ہے کہ وہ کیا ہے اور کس لیے ہے۔ ایک جملے میں علم کی مکمل تعریف یہ ہے کہ علم شعور انسانی ہے۔ یہ شعور معلومات حاصل کرنے کے بعد ان کے کاٹ چھانٹ کرتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا، انہیں کارآمد بناتا ہے۔ علم معلومات کو قبول صورت بناتا ہے۔ معلومات خام مال ہے جسے علم خالص حالت میں ڈھالتا ہے۔ جدیدیت کے بعد کی اس صورتحال کا کیا حل ہے اور حل نکالنا کیوں ضروری ہے؟ حل اس لیے ضروری ہے کہ دونوں صورتوں میں آدمی کی تباہی ہے، اگر وہ مشین ہے یا مشین کا غلام، اور ایسا علم جو منڈی کا بکاؤ مال بن جائے۔ حل یہ سمجھنا ہے کہ آدمی کوئی ڈیٹا بینک مشین نہیں ہے، بلکہ ایک شعوری مخلوق ہے جسے سوچنے، سمجھنے اور بہترین کا انتخاب کرنے اور راہ راست پر چلنے کا بھرپور اختیار اور اہلیت حاصل ہے۔ آدمی کو خدا نے باقاعدہ خلق کیا ہے اور علم عطا کیا ہے۔ علم کی یہ کامل اور مستحکم صورت قول خدا ہے۔ قرآن حکیم وہ حتمی علم ہے جسے انسانوں کی راہ راست کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ آدمی کی یہ خلقی اور علمی حیثیت جب تک قائم رہے گی، دنیا قائم رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری اس ویڈیو میں کوئی بھی غلطی یا کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اور ایک ضروری بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں